حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جس کا تعلق ختم نبوت کے عقیدے سے ہے، سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 ستمبر سن 1974 پاکستان کے رہائشیوں کے لیے ایک اہم سنگ میل کا دن تھا کہ ملکی قانون کے مطابق ان تمام لوگوں کو کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس عقیدے کے خلاف تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، تو جو خلاف تھے ان کے خلاف باقاعدہ قانونی چارہ جوئی اور قانون کا اطلاق 7 ستمبر سن 1974 کو طے کیا گیا، اور قانونی طور پر ان تمام لوگوں پر مسلمان ہونے کے اعتبار سے پابندی لگائی گئی کہ یہ مسلمان نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق کے بنانے سے، انسانوں کی تخلیق کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھی گئی ہیں۔ مخلوق کے بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھی گئی ہیں، اور ان تقدیروں کے تحریر میں یہ بھی موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یعنی اس دنیا کی تقدیر، افراد کی تخلیق سے پہلے یہ بات طے ہو گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو مثال کے طور پہ سمجھ جائیں کہ جب سورج نکلا ہو تو دنیا کا ہر کونا روشن ہوگا، ہر باغ روشن ہوگا، جہاں جہاں کرنیں پڑیں گی وہ اجالے میں خوبصورت نظر آ رہا ہوگا۔ تو روشن تو سورج بھی ہے، اور روشن یہ باغات بھی ہیں اور دنیا کی مخلوقات بھی ہیں، لیکن جو دنیا کی چیزیں روشن ہیں وہ اصلاً روشن نہیں، اصل روشنی سورج کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جیسے ہی سورج تو پھر یہ ساری روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے بعد اب اس کو سمجھ جائیے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرکزیت جسے حاصل ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اول نبی بھی ہیں آخر نبی بھی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لکن نبوت، آپ کے لیے نبوت کا منصب کب عطا ہوا؟ آپ نبوت کے منصب پہ کب فائز ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد،
ابھی آدم کے جسم میں روح ڈالی نہیں گئی تھی، اللہ نے ہمیں بنا کر نبوت کا بھی مقام عطا فرما دیا۔ انا اول خلقا و آخر بعثا، ہم پیدائش میں پہلے ہیں، تخلیق میں پہلے ہیں، اور بعثت میں بھیجنے کے اعتبار سے، تشریف لانے کے اعتبار سے آخری ہیں۔ سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبی اپنی امت کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی امت کے ساتھ ساتھ نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ سارے انبیاء معزز و مکرم ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن جب تقابل کی بات آئے تو ان سب میں افضل ترین اللہ اکبر، سارے جمع ہیں معراج کی شب، اذان جبریل امین نے دے دی ہے، اب انتظار ہے کہ مصلی امامت پہ کون جائے، تو جبریل امین ہاتھ تھام کر سرکار آپ ہی امامت کروائیں گے، مصلی پہ کھڑا کر دیا، جس سے اظہار ہے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک اصلاً یہ مقتدی ہیں، اصل امام تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری تصدیق کریں گے، جو آدم نے کہا صحیح کہا، جو نوح نے کہا صحیح کہا، جو موسیٰ نے کہا صحیح کہا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے سامنے آ جائیں تو تم خود ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا ضرور کریں گے۔ بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس کا اقرار کر رہے ہو؟ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ایسا کریں گے۔ فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے کہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم خود ان پر ایمان لے آؤ گے۔ یہ شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابزادگان رضی اللہ عنہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور چھوٹی عمر میں ہی وصال فرما گئے۔ 2 بی بی فاطمہ الزہرا کے سگی والدہ سے، بی بی خدیجہ سے، اور ایک دوسری والدہ جن کا نام حضرت ماریہ ہے۔ تو 2 صاحبزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ یا طیب یا طاہر، ایک ہی فرد کے 3 نام مختلف کتابوں میں درج ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ زیادہ مشہور ہے، دونوں بچپن میں وصال فرما گئے۔ کل یہ شہزادے نوجوان جنت میں داخل ہوں گے اور ہمارے سردار ہوں گے، کیونکہ جو بھی دنیا میں آیا اب وہ بچپن میں گیا، جوانی میں گیا یا بڑھاپے میں، جب جنت میں داخلہ ہوگا تو سب کو ایک ہی عمر 40 سال کی دی جائے گی، قد کاٹ خوبصورت اور نشاط دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کل جنت میں جب حضور کے وسیلے سے داخلہ ہوگا تو ان شہزادگان سے بھی ملاقات ہوگی۔ تیسرے صاحبزادے حضرت
ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کا بھی وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام تھے جن کا نام تھا زید، انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ تم ہمارے غلام نہیں، تم ہمارے بیٹے ہو۔ بیٹوں کی طرح رکھا، پیار دیا، خدمت بھی کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے۔ اصلاً یہ غلام تھے حضرت خدیجہ کے، جب شادی ہوئی تو وہ حضور کو مل گئے۔ حضور نے کہا تم ہمارے غلام نہیں، ہم نے آزاد کیا۔ حضور نے غلامی کو پسند نہ فرمایا، آزاد فرمایا، اور تم ہمارے بیٹے ہو، بیٹوں کی طرح رکھا، اور اتنی محبت دی کہ اصلاً وہ پہلے کہیں اغوا کیا تھا کسی مشرک نے یمنی علاقے سے، وہ لا کے بازار میں انسانوں کو جانور یعنی گائے بھینسوں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی شفقت ہے کہ اللہ نے غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بک گئے، وہ بھی بی بی خدیجہ کو مل گئے، شادی کے بعد انہیں مل گئے، انہوں نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا، محبت دی، شفقت دی، وہ اتنے گھل گئے۔ ادھر ماں باپ پریشان، میرا بیٹا گم۔ کسی نے کہا کہ ہم وہاں گئے تھے مکے تو ہم نے تمہارے بیٹے کو وہاں دیکھا۔ وہ روتے ہوئے چاچا اور ان کے والد آ گئے، حارثہ اور ان کے بھائی، اور پتہ چلا کہ وہ سرکار کے گھر ہیں، ان کے گھر پہنچ گئے۔ کہا آپ تو قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، آپ کے پاس تو مکی کا انتظام انصرام ہے، آپ انتظامیہ ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں، ہمارا بچہ ایک آپ کے پاس غلام بن کے رہ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ وہ ہمیں واپسی کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کون سا بچہ ہے؟ کہا جی زید ہے۔ میں ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اس کو تم اختیار دینا، تم اسے اختیار دینا، زبردستی نہ کرنا۔ میں اسے بلاتا ہوں اور اسے اختیار دوں گا، اگر وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، اور اگر کوئی میرا ساتھ دینا چاہے، میرے ساتھ رہنا چاہے، تو میں پھر ایسوں کا ساتھ چھوڑتا نہیں۔ آہا سبحان اللہ، جو ان سے وابستہ رہے تو وہ اسے تھامتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ بلا لیا، زید تم انہیں جانتے ہو؟ ہاں یہ میرے والد ہیں حارثہ۔ انہیں جانتے ہو؟ ہاں یہ میرے چاچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو ہمارے ساتھ رہ لو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے سرکار میں آپ کے مقابلے میں باپ کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ باپ رونے لگے، تم غلامی کی زندگی پسند کر رہے ہو؟ فرمایا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں پسند۔ حضور نے بھی پھر نہیں بھیجا، اور وہ زید جن کو بازاروں میں بیچا گیا تھا، آج قرآن میں واحد آدمی ہے جن کا نام صحابیوں میں درج ہے، زید، کہ جو قیامت تک قرآن پڑھے گا تو صرف ان کا نام لینے پہ اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، ان کا نام لینے پر۔ اللہ اکبر۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، آیت ہے سورہ احزاب کی۔ اب ان کے ساتھ ہی رہے، پلے بڑے۔ مختصر یہ کہ جب جوان ہو گئے تو حضور نے اپنی سگی پھپھی امیمہ کی بیٹی زینب بنت جہش کے گھر پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ زینب تم زید سے نکاح کر لو۔ یہ قریشیہ اور یہ دوسرے علاقے کے خاندانی قبائل کی زندگی وہاں بڑی عروج پر تھی۔ انہوں نے پس و پیش کیا کہ خاندانی فرق ہے،
کفاءت نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں مل رہا۔ بھائی عبداللہ بن جہش وہ بھی کچھ خاموشی لگانے لگے تو ادھر اللہ نے آیت اتار دی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن اور مومنہ کو حق نہیں رہتا، اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہاں یا نہ کریں، نہیں، جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ جب یہ آیت اتر گئی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حامی بھر دی، حامی بھر دی، نکاح ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ نکاح چل نہ سکا، حضرت زید آئے، حضور رشتہ چل نہیں پا رہا، وہ مزاج الگ ہے، میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اختیار ہے، تم دے سکتے ہو۔ طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو جیسے ہی عدت گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی زینب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ اب وہ ہماری ماں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کی فہرست میں ہے۔ اب عرب کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے یہاں تو سگے بیٹوں کی جو بیوی ہے، بہو، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح منہ بولے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے منہ بولے صاحبزادے کی اہلیہ سے شادی کر لی اگرچہ کہ طلاق کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مسئلہ واضح کر دیا، یہ تمہاری رسم ہوگی، تمہاری زبان کی بات ہوگی، نسب الگ چیز ہے، منہ بولا ہونا الگ چیز ہے، وہ مسئلہ یہاں لاگو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو رسم تھی اس کی کاٹ کر دی کہ یہ وراثت میں بھی منہ بولے کا مسئلہ نہیں ہے، اور اسی طرح نکاح بیاہ کے مسائل میں بھی وہ مسائل نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ ایک اجنبی بچہ ہے، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، انہوں نے شادی کروا دی، لیکن وہ ایک اجنبی خون ہے۔ اگر وہ طلاق دے دے، عدت پوری ہو جائے تو وہ خاتون اجنبی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اور کمال اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت زینب بنت جہش ویسے تو ان کے اعلیٰ تھیں حضرت بی بی عائشہ، لیکن بی بی عائشہ کہا کرتی تھیں اگر ازواج میں کوئی میری ٹکر کی ہے تو وہ زینب بنت جہش ہیں، کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کا نکاح اللہ نے خود رسول اللہ سے کروایا تھا، خود کروایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اتری، اس سے دو باتیں آئیں۔ اول، کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی کوئی صاحبزادگان جوان نہیں ہوئے تھے، بچپن میں وصال ہو گئے تھے۔ عربی میں رجل کہتے ہیں بالغ آدمی کو، تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا، رسم کاٹ دی۔ دوسری طرف مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودی رہتے تھے، خیبر، بنو نذیر، بنو قریظہ، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس وقت سازش کی تھی تو حضور نے ان سب کو ملک بدر فرمایا تھا، یہاں سے بھگایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ واپسی آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے انہیں مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ غزوہ احزاب جہاں سارے لوگوں نے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، وہ یہودیوں کی سازش نمبر 1 تھی۔ انہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا، آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، خفیہ طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ ہم اعلیٰ دین والے ہیں، اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں وہ کمتر ہے۔ کیسے؟ وہ کہنے لگے ہم اعلیٰ نبی کے ماننے والے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہمارے یہاں اگر باپ نبی تو بیٹا نبی، بیٹا نبی تو پوتا نبی، ہم اس سلسلے سے تعلق رکھتے۔ کیسے؟ کہا دیکھو حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق وہ نبی، ان کے صاحبزادے یعقوب وہ نبی، ان کے صاحبزادے یوسف وہ نبی۔ اگر یہ افضل ہیں تو پھر ان کی اولاد بھی نبی ہونی چاہیے، اور ان کی اولاد یہ ہیں زید۔ اللہ اکبر۔ اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی
کہ تمہارا اعتراض تو اس وقت بنتا کہ جب صاحبزادگان بڑے ہو جاتے، جوان ہوتے، اور جن کی آپ بات کر رہے ہو وہ تو منہ بولے ہیں، وہ ان کا خون نہیں، لہٰذا یہ اعتراض بنتا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ پھر ان کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے۔ تو اس حکمت کے تحت بھی علماء نے لکھا کہ صاحبزادگان عطا تو فرمائے لیکن بچپن میں ہی انہیں وصال عطا کر دیا، کیونکہ حکمت یہ تھی کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صورت اس عقیدے پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس زمانے کے اندر کچھ فرقے جو اپنے آپ کو بیرونی ممالک میں مسلمان کہتے ہیں، جا کر ٹرمپ کو شکایت کرتے تھے، وہ ایک بڑے میاں جس کو یہاں پکڑا گیا تھا، ویڈیو آئی بھی ہے، کہ یہ ہمیں پاکستان میں اپنی تبلیغ نہیں کرنے دیتے، ہمیں یوں نہیں کرنے دیتے۔ یاد رکھیے، ہم انہیں ان کے عقیدے کے مطابق چھٹی دیتے ہیں کہ تم کافر اپنے آپ کو مانو، تو جس طرح ہندو اپنے مندر کے اندر ہے، تم اپنے جو بھی تمہارے عبادت خانے ہیں اس میں بیٹھو، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو۔ مسلمان وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ ابتدائے پاکستان کے اندر یہ لوگ بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، اور آج بھی ہیں، پردے میں ہیں، کھل کر نہیں آتے، لیکن ان کو اجازت قانوناً بھی نہیں ہے اور شرعاً بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بڑے ہمارے مسلمان بھائیوں نے، علماء نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ سن 1953 کے اندر جب یہ تحریک ختم نبوت کی شروع ہوئی تو غلام محمد گورنر جنرل پاکستان جو کہ قادیانی نواز تھا، اس نے 10,000 مسلمانوں کو لاہور میں شہید کیا تھا، علماء کو جو احتجاج کر رہے تھے کھلے عام گولیاں چلوائی تھیں۔ آج وہی گورنر جنرل غلام محمد گورا قبرستان میں ہے، عیسائیوں کے۔ اس کو یہاں سے باہر فلائٹ میں لے کے جانا تھا، فلائٹ کینسل ہو گئی یا کچھ ہوا، جہاز خراب ہوا، اس کو امانتاً دفن کر دیا۔ تاریخ پڑھ لیجئے، ویڈیوز موجود ہیں۔ گورنر جنرل غلام محمد جس نے ختم نبوت کے مسئلے پہ 10,000 لوگوں کو شہید کر دیا، ڈنڈا تھا نا، مار دیا، مظلوم تھے، مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن جو مارنے والا تھا اس کی پرسنل سیکٹری جو کوئی عیسائین تھی، وہ کہتی ہے کہ جب مرنے سے پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے منہ سے بھی اور اس کے پخانے کی جگہ سے بھی غلاظت بہہ رہی تھی، اور جب اس کو امانتاً دفن کر دیا اور اگلے دن نکال کے لے کے جانے کے لیے قبر کھودی تو چاروں طرف سانپوں سے بھری ہوئی تھی، اور ابھی بھی چاروں طرف کتے بیٹھ کر پیشاب کرتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور جو ختم نبوت پر ایمان رکھے اس کا ایمان افروز واقعہ مختصر یہ کہ مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا یمن میں، اور کہنے لگا تم گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا تم گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، میرے کان بہرے ہیں، آواز نہیں آ رہی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا حضرت حبیب بن زید کا۔ کہا اب تمہیں آواز آ رہی ہے، تم کیا یہ گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں؟ اتشہد ان کا محمد رسول اللہ؟ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں بہرا ہوں۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر سوال کیا، تیسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی۔ اس کے بعد اسے یعنی حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا، جان چلی گئی۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا
اسود بن عنسا، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا، یہ تابعی تھے، کہا تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تمہارے بارے میں تو وہی عقیدہ ہے کفر کا، ہم تو آخری نبی رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اسے غصہ آ گیا، نے اپنے لوگوں کو کہا آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں پھینک دو، اور بعد نے کہا کہ ہانڈی میں تیل گرم کرو، ان کو اس میں ڈال دو۔ حضرت ابو مسلم خولانی گھبرائے نہیں، انہیں اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، وہ آگ سے چلتے ہوئے باہر آ گئے، وہ آگ سے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اسے گھبراہٹ ہوئی کہ یار یہ تو باہر آ گیا، یعنی اس کا عقیدہ سچا ہے، تو یہاں سے ملک بدر کر دیا یمن سے، تو وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر یا عمر فاروق کا زمانہ تھا، ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح کئی ہمارے علماء، اس میں سے مشہور کہ یہاں پر جب یہ تحریک چل رہی تھی تو یہاں پر بھی جو حکومت وقت تھی انہوں نے خوب ظلم و ستم ڈھائے، کورٹ مارشل ہوا، فوجی سزائیں ہوئیں، حتیٰ کہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ جو بڑے بزرگ ہمارے عالم دین مجاہد ختم نبوت، ان کے خلاف کیس چلا کہ تم نے بغاوت کی ہے، اور بغاوت کا کیس ڈالا ختم نبوت کے مسئلے پر، اور انہیں سزائے موت دی۔ جو بندہ تھا وہاں کا کورٹ مارشل کر رہا تھا، فوجی سزائیں ہو رہی تھیں نارمل کیس میں ختم نبوت کے مسئلے پر، تو کہا کہ تمہاری گردن پھانسی کے پھندے پہ اس وقت تک لٹکائی جائے گی جب تک تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ مختصر سا فیصلہ ان کو سنایا۔ اس کے جواب میں مولانا نے کہا یہی کچھ سزا لائے ہو؟ اگر میرے پاس 1,00,000 جانیں ہوتی تو میں ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیتا، قربان کر دیتا۔ ہمارے بزرگوں نے اس طرح سزائیں کاٹی، ظلم سہے، سلوں پر لٹایا جاتا تھا، برف کی سلوں پر سلایا نہیں جاتا، سونے نہیں دیا جاتا، مارا جاتا۔ ان کا کوئی پرسنل ذاتی مسئلہ نہیں تھا، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ روداد لکھی ہے سن 1974 کی، جب ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا تھا تو حزب اختلاف میں شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ تھے جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی، اور جناب والا جب دستخط کی باری آئی تو 2 مولویوں نے دستخط نہیں کیے تھے، مولوی غلام غوث ہزاروی اور مولوی عبدالحکیم، انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے جے رحیم اور شیخ محمد رشید، یہ شیخ رشید یہ نہیں ایک اور صاحب تھے، انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ لیکن جب مکالمہ ہوا بھٹو صاحب سے تو شاہ صاحب نے فرمایا، نورانی میاں نے، کہ آپ کے منشور کا جملہ ہے اسلام ہمارا دین ہے۔ اب بھٹو صاحب کا موقف یہ تھا کہ اسلام کی بات ہے، پیپلز پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ بالآخر انہوں نے سائن کر دیے، اور وہ سائن ایک قانون کی حیثیت اختیار کر گئے۔ صرف اس تحریک کو بڑھانے کے لیے، لوگوں تک اس کو اویئرنیس دینے کے لیے، اس 3 ماہ کی مدت میں شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے 40,000 میل کا دورہ کیا تھا۔ 40,000 میل سفر، 1 میل جو ہے وہ کلومیٹر میں تقریباً دگنا ہوتا ہے۔ اتنا کلومیٹر سفر کیوں کیا؟ کبھی ادھر جلسہ، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ کو اس بارے میں آگاہ رہنا ہے کہ یہ بڑی سازش ہے کہ حضور کے خلاف کسی اور عقیدے کو رکھا جائے، نہیں، اور یہ عقیدے رکھنے والے مختلف عہدوں پر فائز ہیں، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، ان علماء نے عوام اہل سنت پر، عوام پاکستان پہ احسان کیا، ان کے عقیدے کا تحفظ کیا۔ تو کوئی سرحد کی حفاظت کرتا ہے تو وہ جان کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو علماء عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں وہ آخرت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔